تو بھائی آج ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور برِ صغیر کے مسلمانوں کو الگ ملک دیا تھا۔ جناح جو تھے وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد جو تھے وہ کافی امیر تھے اور ان کا چمڑے کا کاروبار تھا۔ جناح کے 4 بہن بھائی تھے، جن میں سے ایک فاطمہ جناح بھی تھی، جنہوں نے ان پہ کتاب لکھی تھی مائی بردر۔ قائد اعظم نے اپنی ارلی پڑھائی جو تھی وہ مشنری ہائی اسکول سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد قائد اعظم کی 15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، 14 سال کی امی بائی سے۔ اب شادی جلدی کرنے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ بھائی میں نے باہر جانا ہے لنڈن، تو ان کی ماں جو ہے وہ جلدی شادی کر دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نا وہ پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ قائد اعظم کے والد کے دوست کی کمپنی ہوتی ہے وہ لنڈن میں، تو وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لنڈن میں جا کے انہوں نے لاء پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اب اسی دوران قائد اعظم کی والدہ اور ان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہیں۔ قائد اعظم جو ہے وہ بیرسٹر بن جاتے ہیں لنڈن سے، اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں برِ صغیر میں۔ وہاں سے آ کر انہوں نے بار کا ایگزام دیا تھا۔ بار کا ایگزام جو تھا وہ کیس لڑنے کے لیے ضروری ہوتا تھا، اور وہ سب سے ینگسٹ تھے جنہوں نے بار کا ایگزام کلیئر کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 20 سال تھی۔ انہوں نے بامبے کورٹ میں کئی کیسز بھی لڑے تھے اور کافی فیمس بھی ہو گئے تھے۔ قائد اعظم دیکھتے تھے کہ بھائی انگریزوں کا بیہیویئر جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ دونوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو پھر 1904 میں وہ کانگریس کی جو میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، کیونکہ صرف یہی پارٹی تھی جو اپنی آواز بلند کرتی تھی۔ قائد اعظم جب انڈین نیشنل کانگریس میں تھے نا، تو انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ یہ صرف ہندوؤں کے رائٹ کو پریورٹی میں رکھتی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں، تو اس وجہ سے ان کو زیادہ امپورٹنس ہی نہیں دیتی تھی۔ اس وجہ سے 1907 میں کانگریس جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے ایکسٹریمسٹ اور ماڈریٹ میں۔ قائد اعظم جو ہے وہ ماڈریٹ میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ پارٹی بن جاتی ہے، جو کہ مسلمان کے رائٹس کو پریورٹی میں رکھتی ہے۔ 1912 میں قائد اعظم اس کی کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں، پھر 1913 میں اس کو جوائن کر لیتے ہیں۔ پہلے تو قائد اعظم ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے کہ یہ دونوں الگ نہ ہو، اس وجہ سے وہ کئی بار انگلینڈ بھی گئے تھے یہ مسئلہ اٹھانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد مہاتما گاندھی آئے، جنہوں نے کانگریس کو جو ہے وہ پوری طرح سے ریسٹرکچر کر دیا تھا۔ قائد اعظم اور مہاتما گاندھی کے درمیان جو تھے وہ ڈیفرنسز کافی تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ اس دوران قائد اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور کانگریس جو ہے وہ مہاتما گاندھی کے پاس آ جاتی ہے، جو اپنے طریقے سے اس کو چلاتے ہیں۔ کانگریس کا کہنا یہ تھا کہ جیوگرافیکلی سملر ایریاز جو تھے ان کو ایک کانسٹیٹوئنسی میں بانٹ دو، جس کی وجہ سے ہندو مسلم یونٹی جو ہے وہ بنی رہے، کیونکہ وہ جیوگرافیکلی سملر ہیں اور ہر کمیونٹی جو ہے وہ ساتھ میں ہی رہے گی۔ یہی قائد اعظم بولتے تھے کہ ریلیجن کے حساب سے بانٹے جائیں، ہندو الگ مسلم الگ، اس طرح کی کانسٹیٹوئنسی بنے۔ اسی بات پہ قائد اعظم نے 14 پوائنٹس دیے تھے، جو کہ بعد میں ڈسکارڈ ہو گئے تھے۔ 1928 میں قائد اعظم کی شادی جو ہے وہ رتن بائی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ 20 سال کی ہوتی ہیں۔ پھر 1930، 1931 اور 1932 میں 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہیں، جن میں سے 2 قائد اعظم اٹینڈ کرتے ہیں اور تیسری میں ان کو انوائٹ ہی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آتا ہے، جس میں یہ تھا کہ پروونسز میں الیکشن جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں۔ تو پھر الیکشنز ہوتے ہیں اور قائد اعظم کو جو ہے وہ 4% ووٹ ملتے ہیں اور وہ ہار جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا جو ہے وہ بہت ہی بڑا انفلوئنس تھا قائد اعظم پہ، اور انہوں نے ہی بولا تھا قائد اعظم کو کہ ہندو اور مسلم کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ان دونوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے، اور پھر ان کو الگ ملک کا خواب بھی بتایا تھا۔ اس کے بعد مسلم لیگ کی جو ہے وہ ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے، اور چودھری رحمت علی خان نے پمفلٹس بانٹے تھے جس میں الگ ملک پاکستان کی بات تھی۔ قائد اعظم جو تھے وہ علامہ اقبال کو اپنا مینٹر مانتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ بیچ میں چھوڑ کر انگلینڈ چلے جاتے ہیں، تو پھر علامہ اقبال کا رول ہوتا ہے ان کو واپس بلانے میں۔ وہ ان کو 2 لیٹر لکھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی مسلم لیگ کو جو ہے وہ اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے۔ پہلے لیٹر میں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کیوں ضروری ہے، اس کی امپورٹنس کو بتاتے ہیں۔ دوسرے لیٹر میں جو ہے وہ الگ ملک کی بات کرتے ہیں کہ بھائی الگ ملک ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ قائد اعظم واپس آ جاتے ہیں۔ 1938 میں علامہ اقبال جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ ان کی موت کا قائد اعظم کو کافی امپیکٹ پڑا تھا، اور قائد اعظم جو تھے وہ اپنی اسپیچز میں ان کو کوٹ بھی کیا کرتے تھے۔ پھر 1940 میں لاہور ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوتی ہے، جو کہ 2 نیشن تھیوری پہ بیس ہوتی ہے کہ مسلم اور ہندوز جو ہیں وہ ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے۔ اس دوران مسلمانوں کی جو ہے وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر سب الگ ملک کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف کانگریس کا جو ہے وہ موڈ خراب ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ ملک کو بانٹنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ 1942 میں گاندھی جی نے کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کر دی تھی انگریزوں کے خلاف، کہ وہ بھاگ جائیں ہندوستان سے۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ ورلڈ وار 2 شروع ہوئی بھی تھی۔ ایک طرف جو ہے وہ جرمنی، جاپان اور اٹلی ہوتا ہے، اور دوسری طرف پرماننٹ 5 ہوتے ہیں جس میں برٹنز بھی ہوتے ہیں۔ اب برٹنز جو تھے وہ ہندوستان میں تھے، جس کی وجہ سے جاپان اگر اٹیک کرتا تو ڈر تھا کہ ہندوستان پہ نہ کر دے، تو اس وجہ سے یہ ایکٹ شروع ہوا۔ الٹیمیٹلی جاپان جو ہے وہ ہار جاتا ہے، برٹنز جو ہے وہ جیت جاتے ہیں اور کانگریس والوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد 1945 میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، جس میں مسلم لیگ جو ہے وہ 75% ووٹ حاصل کرتی ہے، اور قائد اعظم کہتے ہیں کہ اب دنیا کی کوئی طاقت بھی پاکستان بننے سے نہیں روک سکتی۔ اس کے بعد برٹنز میں جو ہے وہ ایٹلی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بنے گی، چاہے مسلم لیگ کی ہو یا کانگریس کی، جس کا اچھا پروپوزل ہوگا گورنمنٹ اس کی بن جائے گی، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جون پلان آیا، جس میں یہ تھا کہ 2 ملک ہوں گے، پاکستان اور انڈیا، اور دونوں ملکوں کی الگ الگ کانسٹیٹیوشنز ہوں گی اپنی اپنی۔ مسلم میجورٹی پروونسز جو ہیں وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں، اور ہندو میجورٹی پروونس جو ہے وہ انڈیا میں آ جاتے ہیں۔ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوتا
ہے اور 15 اگست کو انڈیا آزاد ہوتا ہے۔ پاکستان بننے کے 1 سال بعد قائد اعظم جو ہے وہ کافی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ان کو ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے جو کہ سب سے چھپائی جاتی ہے۔ اگر یہ بیماری چھپائی نہ جاتی تو پاکستان جو ہے وہ مشکل تھا بننا، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خود بولا تھا کہ اگر مجھے ان کی بیماری کے بارے میں پتا ہوتا تو میں اس پارٹیشن کو جو ہے وہ ڈیلے کر دیتا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کو ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے تو ایمبولینس کا جو ہے وہ پیٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ ایمبولینس میں 2 نرسز ہوتی ہیں اور ان کی ایک بہن ہوتی ہے۔ پورے 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ مدد آتی ہے، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ قائد اعظم جو ہے وہ رات کو 10 بجے جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کو کراچی میں دفنایا جاتا ہے۔ اب ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں کون سا پارٹ آپ کو اچھا لگا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔